اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قسوةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ النَّهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا اس کا ہندی میں ترجمہ۔ پھر اس کے پశ్چات بھی تمہارے دل کٹھور ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی ادھک کٹھور، کیونکہ کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے بھے سے گر جاتے ہیں، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے۔ تو کیا تم اس لالچ میں ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کا کلام سنتے رہے ہیں، پھر اسے بھلی بھانتی سمجھ لینے کے پశ్چات جان بوجھ کر اس میں پریورتن کرتے رہے، اور جب وہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ایکانت میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی بتا دیتے ہو کہ وہ ان کے دوارا تمہارے رب کے یہاں حجت میں تمہارا مقابلہ کریں؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سامانیہ بے پڑھے بھی ہیں جنہیں کتاب کا گیان نہیں ہے، بس کچھ کامناؤں ایوم آساؤں کو دھرم جانتے ہیں، اور وہ تو بس اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا ویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اس کا ہندی میں ترجمہ۔ تو وناش اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی اور سے ہے تاکہ اس کے دوارا تھوڑا مولیہ پراپت کر لیں، تو تباہی ہے ان کے لیے اس کے کارن جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور تباہی ہے ان کے لیے اس کے کارن جو وہ کما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، ہاں کچھ گنے چنے دنوں کی بات ہے
اور ہے۔ کہو کیا تم نے اللہ سے کوئی وچن لے رکھا ہے؟ پھر تو اللہ کبھی اپنے وچن کے ورد نہیں جا سکتا۔ یا تم اللہ کے جسم میں ڈال کر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں گیان نہیں؟ کیوں نہیں؟ جس نے بھی کوئی بدی کمائی اور اس کی خطا کاری نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، تو ایسے ہی لوگ باغ جہنم میں پڑنے والے ہیں، وہ اسی میں سدیو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کرم کیے، وہی جنت والے ہیں، وہ سدیو اسی میں رہیں گے۔ اور یاد کرو جب اسرائیل کی سنتان سے ہم نے وچن لیا اللہ کے اترکت کسی کی بندگی نہ کرو گے، اور ماں باپ کے ساتھ اور ناطے داروں کے ساتھ اور اناتھوں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے، اور یہ کہ لوگوں سے بھلی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو تم پھر گئے، بس تم سے بچے تھوڑے ہی اور تم اپیکشا کی نیتی ہی اپنائے رہے۔